السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ ہم مخارج سیریز کا سٹارٹ کر چکے ہیں، اور مخارج سیریز کے لیے ہم نے پہلے 2 لیکچرز دیکھے، جس میں ہم نے پہلے دیکھا کہ مخارج کی کل تعداد کتنی ہے، کل مخارج کتنے ہیں، اور کل اصول مخارج کتنے ہیں، یعنی بنیادی مخارج کتنے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو میں نے ڈالی وہ اس بارے میں تھی کہ ہم مخارج کو کس طرح سے پڑھیں گے، ہم مخارج کو کیسے پرفیکٹ کر سکتے ہیں، اور کون کون سے پوائنٹس ہم مخارج کو پڑھتے ہوئے کریں گے، اور ان تمام پوائنٹس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور ان تمام پوائنٹس کو نوٹ کرنے کے بعد ہم اپلیکیشن کریں گے۔ ان تمام پوائنٹس کو اپلائی کرنے کے بعد ہی ہم اچھے مخارج کر سکیں گے۔ تو ابھی تک اگر آپ نے وہ دونوں ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ان ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ آسان ٹپس کے ساتھ تمام لیکچرز کو دیکھ سکیں۔ چلتے ہیں میرے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حلق۔ حلق میں سے 3 مخارج اور 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ اصول مخارج یعنی بنیادی مخارج 5 ہیں۔ ان 5 مخارج میں حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم ہے۔ باقی فردر ان میں 17 پن پوائنٹس نکلتے ہیں، جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل مخارج جو ہیں، کل مخارج 17 ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان 5 بنیادی مخارج میں سے 17 پوائنٹ کیسے نکلتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ آج ہم نے لیا ہے، پہلا بنیادی مخرج، پہلا اصول مخرج ہم نے لیا ہے حلق۔ حلق میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ 3 مخارج اور 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ 3 مخارج یعنی 3 جگہیں کون سی ہیں جہاں سے ہمارے 6 حروف ادا ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر دیکھیے کہ 3 جگہیں اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق ہیں۔ اقصی حلق کہتے ہیں، حلق کے سب سے نیچے والے حصے کو اقصی حلق کہتے ہیں۔ پھر وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور وسط حلق درمیان والے حصے کو کہتے ہیں، جو کہ ہماری حلق کی ہڈی کے بالکل پیچھے والا حصہ ہوتا ہے۔ یہاں ہم نے حلق سے بالکل اوپر والا حصہ نہیں لینا، بلکہ حلق کا درمیان والا حصہ لینا ہے، جو کہ ہڈی کے بالکل پیچھے والا حصہ ہے، بون کے بیک سائڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں، تھوڑا اوپر کی جانب آئیں تو منہ کی طرف والا حصہ جو بالکل چھوٹا ہے اسے ہم ادنی حلق کہتے ہیں، ادنی چھوٹے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں سے آتے ہوئے حلق کا سائز بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ ادنی حلق ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اقصی حلق سینے کی طرف والا حصہ ہوتا ہے، حلق کا سینے کی طرف والا حصہ ہوتا ہے، وسط حلق کا درمیان والا حصہ ہوتا ہے، اور ادنی حلق حلق کا منہ کی طرف والا حصہ ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان 3 مخارج میں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، اقصی حلق میں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، جو کہ ہیں حمزہ اور ہا۔ وسط حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، جو ہیں عین اور ہا، اور ادنی حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، جو کہ ہیں غین اور خاء۔ ان 6 حروف کا لقب حلقیہ یا حروف حلقی ہے۔ ان 6 حروف کو حلقیہ یا حروف حلقی کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کا نام مخرج کے اعتبار سے حروف حلقی یا حلقیہ ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا، کسی بھی حرف کا صحیح مخرج جاننا ہو تو ہم اس کو ساکن حالت میں پڑھتے ہیں۔ ساکن حالت میں پڑھنے کے بعد جہاں پر جس پن پوائنٹ پر اس حرف کی آواز ٹک جائے گی وہی اس کا مخرج ہوگا۔ تو ہم نے ابھی دیکھا کہ حمزہ کا مخرج کیا ہے، حمزہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ حمزہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی سینے کے طرف والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہاں پکچر میں آپ کو شو ہو رہا ہے، یہ سینے کی طرف والا حلق کا حصہ ہے، یہاں سے حمزہ ادا ہوتا ہے۔ تو صحیح مخرج جاننے کے لیے ہم حمزہ کو ساکن حالت میں بھی دیکھیں گے، یہاں پر لا کر ہمیں حمزہ کی آواز کو ٹکانا ہے، تو پھر ہم حمزہ کا مخرج صحیح سے ادا کر پائیں گے۔ حمزہ کی کوالٹی ہے کہ حمزہ میں سختی اور شدت پائی جاتی ہے۔ تو یہاں دیکھتے ہیں کہ حمزہ کو متحرک حالت میں کیسے پڑھتے ہیں۔ حمزہ کو متحرک پڑھیں تو حمزہ کی ساؤنڈ آتی ہے آ، ای، او۔ جب ہم حمزہ کو ساکن حالت میں پڑھتے ہیں تو ساکن حالت میں حمزہ پر جھٹکا ہوتا ہے، یہ ہم پچھلے لیکچر میں بھی کر چکے ہیں، یعنی شدت سے ہی ہمیں جھٹکا دے کر آواز کو بند کرنا ہوگا۔ چونکہ حمزہ کی یہ کوالٹی کہ حمزہ میں شدت اور سختی پائی جاتی ہے، تو حمزہ چاہے متحرک حالت میں ہو یا ساکن حالت میں ہو، ہم حمزہ میں شدت اور سختی لے کر آئیں گے اور ساکن حالت میں آواز کو جھٹکے سے بند کر دیں گے۔
پر آواز کو ہلانا نہیں ہے بلکہ جھٹکے سے بند کرنا ہے. آواز کو ہلائیں گے تو وہ قلقلہ ہو جائے گا, تو قلقلہ یہاں پر حمزہ میں نہیں ہوتا. یہاں پر میں نے حمزہ پر حرکت لگائی اور دوسرے حمزہ کو ساکن کیا. اس الف کو میں حمزہ کیوں کہہ رہی ہوں, الف کب حمزہ بنتا ہے, تو ان تمام کے لیے یہی ویڈیو آپ دیکھیے. اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی اور یہاں آئی بٹن میں بھی اس کا لنک موجود ہے. آپ نے یہ الف اور حمزہ میں فرق والی ویڈیو لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ کو یہیں پر اس کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے اور نیکسٹ آگے جا کر ہمیں کوئی بھی دقت پیش نہیں آئے. تو پڑھتے ہیں حمزہ کو ساکن حالت میں جب پڑھتے ہیں ا ای او, اس طرح سے پڑھتے ہیں. حمزہ کو پھر ہم مد کی حالت میں جب پڑھیں گے تو 2 کاؤنٹس لمبا کر کے پڑھیں گے. کیسے آ ای او آ ای او. یہاں ہماری جو ساؤنڈ نکل رہی ہے وہ اکثر حلق سے نکل رہی ہے. اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں. قرآن کے حروف کے ساتھ ہم اس کی مشق کرتے ہیں. آ انفسہم ای ایاک او وانزلہ. یہاں پر ایا کا ورڈ میں نے اس لیے چوز کیا کہ جب ہم واو کے ساتھ ایا کا پڑھتے ہیں تو اکثر اوقات اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ کو ہی دیکھ لیجئے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جب ہم یہاں پر و ایاک پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس میں یہ مسٹیک کر دیتے ہیں کہ حمزہ کو لائٹ پڑھتے ہیں, حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں, حمزہ کو سختی کے ساتھ اس کا الگ مخرج ادا نہیں کرتے ہیں. وہ کس طرح سے وہ پڑھتے ہیں و ایاک, وائی پڑھتے ہوئے وہ حمزہ کو سکپ کر جاتے ہیں, یعنی حمزہ کا مخرج صحیح سے ادا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے حمزہ کا حق بھی پورا نہیں ہوتا. تو یہاں ہم حمزہ کا حق ادا کرتے ہوئے حمزہ کو اکثر حلق سے ہی ادا کریں گے. کیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایاک و ایاک. یہ بہتر طریقہ ہے. اور اگر ہم پڑھتے ہیں وَإِيَّاكَ, وائی نہیں کرنا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں, حمزہ کو ساکن حالت میں دیکھتے ہیں, حروف کے ساتھ مشق کرتے ہیں. یَأْمُرُكُمْ, یہاں پر حمزہ کی آواز کو اٹھائیں گے اور پھر ہم حمزہ کی آواز کو بند کریں گے, یعنی آواز کو تھوڑا لاؤڈ کریں گے اور پھر بند کریں گے. اس کا طریقہ بھی آپ کو وہی سیم ویڈیو میں ملے گا. یَأْمُرُكُمْ, پھر جِئْتَ یؤمنون. اسی طرح ورڈ ہوتا ہے مؤمن. ہم اردو میں تو مومن کہتے ہیں, لیکن جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو واو کے اوپر جو حمزہ لکھا ہوتا ہے یہ اصل میں حمزہ ہوتا ہے, واو نہیں ہوتا. تو اس کے لیے بھی سیم وہی ویڈیو آپ کو دیکھنی پڑے گی. تو جتنی دفعہ میں اس ویڈیو کا ذکر کر چکی ہوں, آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے تاکہ یہ تمام کنسیپٹ حمزہ کے بارے میں آپ کے کلیئر ہو جائیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ کچھ اور امپورٹنٹ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری تلاوت کی خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے, تو ہم ان باتوں کو بھی دیکھیں گے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ حمزہ باریک حرف ہے, اس کی آواز باریک ہوتی ہے. باریک حروف کی ساؤنڈ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آ کی ساؤنڈ ہوتی ہے, تو حمزہ کے لیے بھی آ ہی کی ساؤنڈ رکھنی ہے. حمزہ باریک حرف ہے. دوسری بات یہ کہ حمزہ جب 2 بار متحرک ہو کر آ جاتا ہے تو ہم دونوں حمزہ کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے اکثر حلق سے سختی سے ہی ادا کریں گے. ایسا نہیں کرنا کہ ایک حمزہ ہم نے ادا کیا سختی سے اور دوسرا ہم نے نرمی سے ادا کر دیا. اس کے لیے کچھ ریسٹرکشنز, کچھ کلمات مخصوص ہیں اور کچھ قاعدے مخصوص ہیں جہاں ہم ان چیزوں کو اپلائی کریں گے. لیکن یہاں ابھی ہم آسان تجوید میں, بیسک تجوید میں یہ پڑھیں گے کہ حمزہ اگر 2 جگہ پر متحرک آ رہا ہے تو ہم وہاں پر حمزہ کو دونوں کا حق ادا کریں گے. کیسے انتم, انتم نہیں کرنا ہے, انتم کریں گے تو دوسرا والا حمزہ تو اسکپ ہو رہا ہے. تو انتم, یہ دونوں ساؤنڈ الگ رکھیں گے. اسی طرح الیدو, الیدو, اور دونوں الگ رکھیں گے. اسی طرح بہت سارے ایسے ورڈز آتے ہیں جو کہ قرآن کریم میں اس طرح حمزہ متحرک آتے ہیں اور ہم وہاں پر مسٹیک کر جاتے ہیں. یہاں پر دیکھیے آئذا, تو جب یہاں پر بھی آئذا آئے, آ اور ای یہ دونوں کو الگ الگ ادا کرنا ہے, ایسے نہیں کرنا آئذا. اسی طرح وَإِذَا, ٹھیک. تو جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تو ہم وہاں پر پڑھ جاتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, تو یہ غلط ہے. وا اور ای الگ کریں گے, حمزہ کا مخرج ہم اکثر حق سے ادا کریں گے.
اسی طرح اور ورڈ دیکھیے جہاں پر مسٹیک آ جاتی ہے، یومئذ ہم پڑھ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، یومئذ مائی نہیں ہے یہ ورڈ، حمزہ کو پورا اس کا پراپر حق ادا کریں اور ای حمزہ سختی سے اکثر حلق سے ادا کیجیے، یومئذ، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اولئک، اس ورڈ میں بھی بہت ساری مسٹیک ہوتی ہے، جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس پر دھیان نہیں دیتے، تو ہم حمزہ کو، کسرہ والا حمزہ کو ہم اولئک لائی پڑھ جاتے ہیں، لائی نہیں پڑھنا ہے، ہم نے یہاں پر اولئک ای الگ سے ساؤنڈ رکھنی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آذانی، ٹھیک، ہم اس کو جب حمزہ مد کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ مسٹیک آ جاتی ہے کہ اسے مد کے ساتھ پڑھنے کی بجائے، یعنی مد کا مطلب ہے یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، کھڑی زبر الف مدہ کا مقام ہے، تو الف مدہ پڑھنے کے بجائے ہم اس کو اذانی پڑھ جاتے ہیں، تو اذانی نہیں پڑھنا ہے، یہ ورڈ اذان نہیں یہاں پر لکھا ہوا، یہاں پر اگر حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اسے ہم پڑھیں گے، اور یہاں پر یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے، آذانی، 2 کاؤنٹس پورا کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے میں یہ کامن مسٹیک آ جاتی ہے کہ ہم حمزہ کو پرومیننٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا کلمہ درست نہیں ہوتا، ہمارے کلمے کی ادائیگی درست نہیں ہوتی۔ کس طرح لا الہ، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لائی ورڈ نہیں ہے، ہمیں یہاں پر پڑھنا چاہیے لا الہ، ای کو الگ پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم لا الہ پڑھتے ہیں اور اسی طرح بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، بچوں میں بھی یہی سیم عادت پکی ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، تو ہماری کلمے کی ادائیگی ہی غلط ہو جاتی ہے، جس کی بیس پر ہم مسلمان ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حرف کا حق ادا کریں اور پراپر طریقے سے اس کی ادائیگی کریں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ تو دیکھیے لا الہ، اسی طرح اگر ہم اسی کلمے کو آگے بڑھاتے ہیں الا اللہ، یہاں پر بھی اس میں جلالہ کے لیے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس میں جلالہ سے پہلے جب زبر اور پیش آتی ہے تو اس میں جلالہ کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر اس میں جلالہ سے پہلے زیر آ جاتی ہے تو ہم اس میں جلالہ کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں اس میں جلالہ سے پہلے زبر آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم اس میں جلالہ کو موٹا پڑھیں گے، تو ہم یہاں پر کریں گے الا اللہ۔ اگر ہم یہاں پر پڑھتے ہیں الا اللہ، لا غلط ہے، لا، موٹے اور باریک حروف کے ساؤنڈ کے لیے بھی ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، اس کو بھی آپ ضرور چیک کیجئے۔ اسی لیے کہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور تمام ٹپس جو میں آپ کو بتاتی ہوں وقتاً فوقتاً آپ کو ملے اور آپ آسانی سے تجوید کے ساتھ اپنے قرآن کی ادائیگی اور احادیث کو پڑھ پائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے قرآن کو، اپنے کلام کو سیکھنا اور سکھانا بہت آسان بنا دے، ہماری آزمائشوں کو ختم کرے اور ہمیں دین سے جوڑے رکھے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اگر اس ٹاپک کے متعلق آپ کا کوئی فردر کوسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ آپ کی وجہ سے جتنے بھی لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا، اگر کسی ایک کی ادائیگی درست ہو جاتی ہے تو آپ کو بھی اس کا پورا اجر ملے گا۔ یہی اجر ہوتا ہے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس پیغام کو پھیلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔